لیکن قائم الحمدللہ. جب اسی عبادت سے روکا جا رہا ہے کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کو مت جاؤ, لا تقربوا الصلاۃ, قریب تک مت جاؤ. اب بتاؤ اس لیے تو یہ نشہ کتنی بری چیز, اور نشہ کئی طریقے بولتا, شراب کا بھی ہوتا. میں اگر کسی کو ایک پیالہ اگر پیشاب پینے کے لیے دوں تو وہ پیے گا, نہیں پی سکتا. کیوں نہیں پیے گا؟ اس لیے یہ نجس ہے, ناپاک ہے. یہی تو وجہ ہے. اگر ایک درہم سے زیادہ اگر یہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا ہوگا, دھلنا ہوگا. یہ ناپاک ہے, اس لیے نہیں پی سکتا پیشاب. اور اگر کوئی پیشاب پینے لگے تو اس سے دوستی کرے گا, اسے پلیٹ میں کھلائے گا, دور ہٹے گا, ارے پیشاب پیتا پیشاب. فقہا فرماتے ہیں جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے. اگر پیشاب لگنے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے, ایک درہم سے زیادہ شراب لگ جائے تب بھی کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. پیار کرنے والوں, ان کے دادا مولا کائنات حضرت علی سیدوں کے دادا, ذرا سنو قرآن پاک کی آیت ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. حضرت علی فرماتے ہیں تم پیار کرتے ہو تو سچا کرو. آقا علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو اور اس تالاب میں پانی ہو, شراب کے چند قطرے اگر ڈال دیے جائیں, وہ پانی زمین پہ خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے. حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو اگر میری بکریاں چر لیں تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. بکریوں کا دودھ, اور تم شراب پی کے ڈھول بجاؤ اور سوچ رہو امام حسین پاک راضی ہو جائے. تم سوچ رہے ہو مولا کائنات حضرت علی کے نعرے لگاؤ اور اس میں پیو یا کھاؤ, سلپا پیو یا بھنگ پیو یا نشے کے کیپسول جس سے عقل برباد اور خراب ہو جاتی ہے وہ پیو, اور بعض تو شادیوں میں بھی شراب پی پی کے ناچتا ہے. اتنا بڑا نچکیا, اب تو گانے بھی بس نکالے گا شرٹ اور ناچ, اب کمریاں مٹک رہی ہے اس کی. یہ تو سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی, اشاروں میں سمجھ گئے تو. اور پوچھ لو کہ تیسرا کلمہ سنا دو تو کہیں گے امام صاحب سنانے ہم جا رہے ہیں. مگر سوچنے کی بات ہے تمہیں یار کیسے کیسے آل رسول کی یار محبت کرو گے نا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تمہاری دنیا بھی کامیاب, تمہاری آخرت بھی کامیاب. اور اگر الٹا کرو گے تو دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. کتنے لوگ اس میں, حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب ڈال دی جائے اور اس پہ مینار کھڑا کر دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے, یعنی علی آقا مولا کائنات علی فرماتے ہیں اگر علی سے کہا جائے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان پڑھ دو تو علی وہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کر کے اذان بھی نہیں پڑھے. یار حضرت علی اتنی نفرت کرتے ہیں اس نشے کی چیز سے, اور اگر تم نشہ کرو تو کیا حسین پاک کے ابا جان تمہیں پسند کر لیں گے؟ بولو کیا پسند کر لیں گے؟ اللہ اللہ مولا کائنات حضرت علی, ذرا ان کی بات سنو. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا, ایک عورت نے غلطی کر دی, غلطی بھی تگڑی والی کر دی. تگڑی والی مطلب ناجائز تعلق ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناجائز تعلق ہوئے, اس کے پیٹ میں بچہ, اس کو پیش کر دیا گیا حضرت عمر کی عدالت.
حضرت عمر نے فرمایا ایسا کرو اسے پہاڑ پہ لے جاؤ وہاں سے ڈھکیل کے پتھر مار مار کے اسے جان سے مار دو. یار مولا کائنات حضرت علی آ جاتے تو عمر کیا کر رہے ہو کیا حکم دے رہے ہو؟ کہا بھائی علی جو اسلام کا حکم ہے وہی حکم ہے. کہا کیا حکم؟ کیسے تم نے حکم دے دیا؟ حضرت علی نے کہا بھائی عمر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر بولے پھر تم بتاؤ. کہا یہ بتاؤ اس عورت نے غلطی کی سزا کی حقدار مگر پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا غلطی کی؟ اس کو 3 مہینے سے زیادہ حمل ہو گیا پیٹ میں بچے میں جان پڑ گئی ہے روح آ گئی ہے. اگر یہ ماں مر گئی تم نے حکم دے دیا تو ساتھ میں بچہ بھی مر جائے گا. عمر بھائی سنو تم پر ایک قتل کا قصاص آ جائے گا. اس بچے نے کیا غلط کیا؟ مولا کائنات کی طرف نظر. اور اچھا کچھ ایسے بھی ہیں مولانا لوگ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے تو وہ منہ چڑھاتے ہیں. ایسے بھی ہیں وہ بھی سکھاتے ہیں تو ان کے یہاں بھی منہ ٹیڑھے رہیں گے اور وہاں بھی منہ ٹیڑھے رہیں گے. صحیح بھائی اللہ اللہ سنو ذرا غور کرو توجہ کرو. مولا کائنات حضرت علی فرمانے لگے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ارے انہوں نے تو دانت میں چپلی تمہاری. علی اگر آج تم نہیں ہوتے نا تو لہلک عمر عمر ہلاک ہو جاتا. علی تم نے مجھے بچا لیا. کہا پھر علی اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ حضرت علی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضور سید سلیم یا صاحب قبلہ، علماء کرام، نعرہ تکبیر. میں نبی فرماتے ہیں میں انا مدینۃ العلم علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو مولا کائنات حضرت علی اب فیصلہ کرتے ہیں کہتے عمر سنو معاملہ یہ ہے اس عورت کو ایک طرف حفاظت کے ساتھ قید میں رکھا جائے اسے کھان پان کا انتظام کر دیا جائے. جب بچے کو یہ جنم دے دے جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچہ دائی کو دے دیا جائے گا. اس کے بعد اس پہ سزا مقرر کر دی جائے گی. اللہ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو مجھے ایک بات اور یاد ہے اگر اجازت ہے تو بتاؤ سننا چاہ رہے ہو؟ ایک مرتبہ نا مولا کائنات حضرت علی نے اعلان کر دیا تھا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. مولا کائنات کو پڑھا تو انہوں نے سوچا اچھا ایک یہودی تھا اس نے اتنا پڑھا پڑھنے کے بعد حضرت علی کی بارگاہ میں آیا کہا مجھے قرآن سے جواب چاہیے. کس سے چاہیے بولو؟ پہنچ بھی گیا تھا مولا کائنات. آج کے اگر کسی مولانا کے پاس پہنچ جاتا تو بس معاملہ گڑبڑ تھا. کہا قرآن سے جواب چاہیے قرآن سے. مولا کائنات حضرت علی بولے پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اتفاق سے اس کی داڑھی خشخشی کچیا داڑھی اور حضرت علی کی بھری ہوئی داڑھی. اللہ کہنے لگا علی یہ بتاؤ میری خشخشی داڑھی اور تمہاری بھری ہوئی داڑھی اس کا ذکر قرآن کی کون سی آیت میں؟ اب بتا تم لوگ قرآن پڑھتے ہو تمہیں کہاں قرآن پڑھنے سے فرصت ہے؟ موبائل پہ اتنے لگے پڑے بوروؤں کے نشان کس لیے؟ اتنے موبائل بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا
बराबर में एक सोफे पे बैठो, वो इधर को SMS लिख रहा, वो इधर को SMS लिख रहा। मोबाइल पे इतना आशिक है, इतना बड़ा आदमी, खाना खा रहा तब भी मोबाइल पे टूटू चल रही है। भले से लुकमा उसका प्याली में जाए या दस्तरखान पर रगड़ के आ जाए, कोई परवाह, पूछता नहीं है। पहले पूछते थे, बड़ा भाई पूछता था, अरे कहाँ है फलाना, कहाँ है छोटा भाई, कहाँ वो, आओ अब कोई किसी को नहीं पूछेगा, समझे। यहाँ तक कि बीवी नहीं पूछती अपने शौहर से क्या खा रहे हो क्या नहीं, वो अपना मोबाइल लिए बैठी है, वो अपना, और ढोंगे से उल्टा सीधा लौटा और रगड़ा रगड़ चल रही है। इतने लग गए, इतने। अगर बीवी से आज का आदमी कह देता, सुनो मेरे कपड़े निकाल दो, तो सीरियल देख रही, कह रही रुक जाओ, अभी दे जब तक 2-3 एपिसोड नहीं निकल जाए तब तक ये बोलती। पहले रमजान में माँ अपनी बच्चियों से पूछा करती थी कितने सिपारे हो गए, कितने कुरान हो गए। मोहल्ले में औरतों में चर्चा होता था कितने तूने पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए। अब तो कुछ भी नहीं है, पूछती है ये बता उसकी लड़की का रिश्ता कैसे छूटा, जरा बातें बताओ। टो निकाल रही है, टो तो उसकी लड़की का रिश्ता कैसे छूटा ये बताओ। कहीं अगर थोड़े बहुत जुड़ा हुआ रह गया उसे भी कट करने के चक्कर में। मगर सुनो, मौला कायनात हजरत अली से उसने पूछा, जरा बताओ। हजरत अली बोले, कोई काम की बात पूछ ले, कोई और अच्छी बात पूछ ले। उसने सोचा ना हजरत अली से पता नहीं था, मगर उसने भी गलत जगह हाथ डाला तो मारा जाएगा, लेकिन मरने के बाद हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले। उसने लोगों को बुला लिया, अरे सुनो सुनो, हजरत अली से नहीं बना। कुछ लोग जमा हो गए, फिर कहा बताओ मेरी कुछ दाढ़ी आपकी भरी हुई कुरान की कौन सी आयत में है। जब 3 मरतबा लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए तो हजरत अली घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो ले अब आयत सुन ले। अल्लाह सुना दूं आयत, कौन सी आयत में जिक्र है, मगर कुरान पढ़ा करोगे। हाफिज लोग हैं, ये लोग हैं, इनके भी बड़े काम की बात है। पहले हाफिज होते थे ना, तो मैं बुराई से कह रहा हूँ, पहले हाफिज होते थे उसका मतलब समझते थे, उसकी सारी बातें होती थी। बहरहाल हजरत अली बोले पूछ क्या पूछना चाहता है, पूछ क्या पूछना चाहता है। वो कहने लगा मेरी कुचिया दाढ़ी आपकी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में कहा जरा बता दो। हजरत अली बोले अगर मैंने बता दिया बोल ईमान ले आएगा। आज का होता तो ये कहता बोल मिठाई खिलाएगा, मर गया मिठाई गई। और बात मियां इतना बड़ा पेटुआ है, अगर किसी के वली में पहुंचा डोंगे पे डोंगा सड़ा पूरी तरीके से डटा पड़ा, कोई तेरा पेट घर पे भी है, वहां इतनी क्यों नहीं खाता। वली में और अकीके में पहुंच गया तो डोंगे पे डोंगा, डोंगे पे डोंगा, पता नहीं कहां डाल दिया। मगर सुनो हजरत अली ने क्या ये नहीं कहा बोल 1000 रुपए देगा, ये नहीं कहा शर्त रख ले। हजरत अली ने सोचा एक मेरा भाई ईमान वाला हो जाएगा। मौला कायनात हजरत अली बोले अगर बता दिया तो ईमान ले आएगा। कहने लगा हाँ उसे भी यकीन था, पूरा कुरान पढ़ लिया था। हजरत अली बोले सुन ले आयत मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी सुन लेना मैं पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्बलदु तय्यिब यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी ख़बुथ ला यख़रुजु इल्ला नकिदा। इसका तर्जमा करूंगा समझ जाओगे। हजरत अली फरमाने लगे अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते, तवज्जो रखना, कहने लगे वल बलदु तय्यिब। हजरत अली बोले अच्छी जमीन। तुम भी पौध लगा रहे होगे ना, बात तो इतना बड़ा नियत का खराब है,
पोद अपनी लगा रहा, उखेड़ के दूसरे की ला रहा। रात में गड़िए चुरा लाता है, गड़िए ही बोलते हैं ना उसको, मुझे तब पक्का याद नहीं किस किताब की बात है, ये तो कोई इतनी बड़ी जो होती है इतनी मोटी, क्या बोलते हैं उसको, गड़िए बोलते हैं, नहीं बोला तो गलत हो जाता। तो रात में गठरी चुरा लाता है और सुबह को साहब पोद लग रही है, पोद अपनी 4 बजे तक लग जाता है। तवज्जो रखो, हजरत अली फरमाते वल बलदु तय्यब, फरमाते अच्छी जमीन यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। वाह भैया, बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ रखे बोले वल्लज़ी खबस ला यखरुजु इल्ला नकीदा, बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन कोई फसल नहीं देती, 1-2 ठुंड जम जाते हैं। क्या यार मौला कायनात हजरत अली, अल्लाह। एक बात यहाँ साफ कर दूं, अगर किसी ईमान वाले की वल्लज़ी खबूस है या खबूस, किसी ईमान वाले की अगर दाढ़ी खशखशी हो, समझ रहे हैं, तो वो अच्छी जमीन है। यहाँ से बुरी जमीन से मुराद है जिसके पास ईमान ना हो, जिसके पास क्या ना हो, बोलो ईमान ना हो। अब बोलो सच्ची मोहब्बत करोगे, अच्छी यार इमाम हुसैन पाक यानी मुहर्रम का महीना आया, मेरी बहनें कुरान शरीफ बहुत पढ़ती हैं, मैं तुम्हें आज एक तरकीब बता दूं, समझे। सुबह से कुरान पढ़े, दोपहर में पढ़े, शाम में पढ़े, पढ़ती रहे, जब भी वक्त मिले पढ़ती रहे, एक कुरान खत्म कर ले, थोड़ी शीरीनी रख ले घर में कोई पढ़ा हुआ, या खुद भी फातिहा पढ़ ले। फातिहा पढ़ने के बाद कह दे अल्लाह मैंने जो कुरान पढ़ा तेरे नबी के नवासे इमाम हुसैन पाक के लिए ईसाल करती हूँ, उनके सदक़े में मुझे औलाद दे दे, हमारे घर में बरकतें अता फरमा दे। तो खुदा की कसम तू कुरान पढ़ के अगर उनका सदका मांगेगी, अगर बगैर औलाद होगी तो तुझे औलाद मिल जाएगी। कुरान खानी कराओ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से, अली असगर के नाम से, अली अकबर के नाम, खिचड़ा पकाओ, हलीम पकाओ, बिरयानी पकाओ, खूब लुटाओ, समझ में आ रही है, ताकि लोगों को पता चले कि ये हुसैन पाक के आशिक, नबी के बच्चों के आशिक। अगर शरीयत के खिलाफ अगर काम करोगे तो उन्होंने करबला से यही पैगाम दिया था, यही सबक दिया था, देखो यजीद फासिक फाजिर इतना नाहंजार, समझे, इमाम हुसैन पाक ने अपने बच्चों को दे दिया, कौन देता बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को दे दिया, मगर दीन को जाने नहीं दिया। ये वो यजीद था, इस पे पूरी एक किताब में मैंने ये पढ़ा है कि जितना अजाब पूरी दुनिया के गुनाहगार लोगों को होगा, जितना अजाब पूरी दुनिया के, जब से इंसान है और जब तक रहेंगे, पूरी दुनिया के लोगों को, जिन गुनाहगारों को जितना अजाब होगा, उसमें से आधा अजाब सिर्फ और सिर्फ यजीद को, समझे, और इतनी ही लानत हो। समझ में आ रही किताब, ऐसे कारनामे। अरे यार एक बात बताऊं, एक मर्तबा नबी और सहाबा भी के साथ आकर जा रहे थे, एक बच्चे को खाली चूम लिया। सहाबा ने पूछ लिया था बच्चे को, और आपने इस बच्चे को क्यों चूमा? एक दिल की बात ले लोगे ना तो बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। आका इसी बच्चे को क्यों चूमा आपने? बच्चे को और भी ना तो ये आपका रिश्तेदार है, क्यों चूमा? नबी ने क्या जवाब दिया? नबी बोले मालूम ये मेरे हुसैन के साथ खेलता है और मेरे हुसैन के दिल को खुश करता है। यार ये जुमला मामूली जुमला, उसको छू दिया,
نہ جانے فرشتوں کو لے لو، فرشتے پوری ہوتے نہیں ہوتے بولو، مگر سنو سیدہ فاطمہ نے مصلی بچھایا، اللہ سیدوں کی دادی سیدہ نے مصلی بچھایا، فرمانے لگی این الحسن والحسین، کہاں ہیں دونوں بچے؟ بچوں نے کہا امی جان انا موجود، امی جان ہم حاضر موجود ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ سیدہ عبادت کے لیے مصلی پہ کھڑی ہیں، نیت باندھ لیتی ہیں، اللہ اکبر۔ چھوٹے بچوں کی عطائیں الگ ہی ہوتی ہیں، دروازے میں تو بھاگتے ہیں، ایک دوسرے نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد باہر کو چلے گئے مدینے میں کو، اللہ اللہ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے ماں نماز پڑھ رہی ہے، رکوع بھی کر رہی ہے، سجدہ بھی کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، دونوں بچے گھر سے نکل گئے، فرشتے نے دیکھا تو دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے لگ گئے۔ کسی کے بچے ایسے وہ فرشتہ کی حفاظت کے لیے لگ گیا، بچے چلتے چلے جا رہے، جب مدینے سے باہر نکلے گرمی بہت زیادہ، جو حاجی لوگ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھی ہوگی وہاں کی گرمی، اللہ اللہ جب دیکھا شہزادوں کے اوپر سورج ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، فرشتے کی محبت انگڑائی لیتی ہے، فرشتے نے چھتری کی طرح اپنے پر کو لگا دیا، اللہ جیسے ہی لگا، اب دونوں بچے جیسے چھتری سے چھائی کر لیتے ہیں ایسے چلتے چلے گئے، آگے گئے، جب دیکھا ریت گرم ہے، پتھریلا علاقہ وہ گرم ہے، مگر فرشتے کی محبت بھی رنگڑائی لیتی ہے، فرشتے نے اپنے پر کو نیچے بچھا دیا، ادھر دونوں بچے قدم اٹھا کر کے زمین پہ رکھتے ہیں تو زمین پہ نہیں، فرشتے کے نورانی پر پہ رکھے جا رہے، بولو ہے کسی کے ایسے بچے جیسے نبی کے بچے ہیں؟ چلتے چلے جا رہے، چلتے چلے جا رہے، اللہ اوپر سے ایک پر چھتری کی طرح، دوسرا فرش کی طرح، اب دونوں بچے جب کافی دور نکل گئے، بچوں نے آرام کرنا چاہا، جب بیٹھے تو فرشتے نے اپنا پر لگا لیا، بچھا دیا، ایک پر سے چھتری لگا لی اور ایک پر سے ہوا کرنے لگا، دونوں بچے سو گئے، ادھر سیدہ کی نماز پوری ہو گئی، فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، اللہ اللہ جنتی عورتوں کی سردارہ، اب جب سلام پیرا دیکھا بچے کہاں ہیں، فاطمہ بولی این الحسن والحسین تعالی الیہ، دونوں بچے کہاں ہیں میرے پاس آ جائیں، اگر بچے گھر میں ہو تو آ جائیں، بچے نہیں آئے، ماں نے مصلی سمیٹا، دیکھا ادھر نہیں ادھر نہیں، ماں کا دل پریشان ہو گیا، بے قرار ہو گیا، ماں ہے یہ ماں، دونوں بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ماں گھر ہی گھر میں چکر لگا رہی ہے، اتنے میں علی آ جاتے ہیں، مولا کائنات آ جاتے ہیں، جب سیدہ کو دیکھا، بنت رسول کو دیکھا، اللہ اللہ جب دیکھا کہنے لگے، علی بولے فاطمہ کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے ذرا بتا دو، فاطمہ کہنے لگی میرے سرتاج، میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی، دونوں بچے تھے مگر اب دیکھا تو بچے نہیں ہیں، اے میرے سرتاج میرا دل پریشان ہے، ایسا کرو تم میرے بچوں کو ڈھونڈ لاؤ، پتہ نہیں کہاں ہے، کہا پریشان مت ہو، انشاءاللہ مدینے میں ہوں گے، میں ابھی ڈھونڈ کے لاتا ہوں، مولا کائنات
حضرت علی ڈھونڈ رہے بچے نہیں ملے، پوچھا کسی نے نہیں بتایا، گھنٹے کے بعد جب علی آتے گئے فاطمہ سمجھی بچے بھی ہوں گے مگر بچے نہیں ہیں، ماں تڑپ گئی۔ جب تک اگر تم 10 بچے 11 بچے اندر نہیں آتے ہو نا، ماں بار بار دروازے کو دیکھتی ہے کہیں میرا بیٹا تو نہیں آ گیا، کہیں میرا لال، اور تم ماں سے کہتے چپ کے بیٹھی رہی ہے تیرے ہی کارنامہ، بعض تو اتنا بدتمیز بولتا ہے اللہ معاف کرے، مگر سیدہ بھی قرار علی کے سینے پہ سر رکھ کے کہنے لگی او میرے سرتاج بچوں کے لیے میں بے قرار ہوں۔ اللہ، دونوں میں باتیں ہو رہی تھی، کتنے میں نانا آ جاتے ہیں، آقا آ جاتے ہیں، آقا دروازے پہ پھانسے، اور جب آپ اپنے گھر میں بھی اگر آیا کرو نا تو سلام کیا، یہ نہیں کہ او بوڑھا او کلوا او لگڑے او، اس طریقے کی باتیں جو ہم لوگوں کی زبان میں اللہ معاف کرے، الزام اس پر لگا دو، برے القاب سے اس کو پکار دو۔ آقا جاتے ہیں، فاطمہ ادھر کھڑی ہے، علی ادھر، فاطمہ کو جب دیکھا کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے، علی تم بولو کیا بات ہے، علی کہنے لگے فاطمہ بھی بول پڑی ابا جان میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی تو بچے تھے، جب میں نے سلام پھیرا تو بچے نہیں ہیں، کالی تلاش کے لے آئیں گے، کہا کالی گھنٹوں میں ڈھونڈ کے آئے بچے نہیں ملے، علی بولے آقا میں نے مدینے کی گلی گلی چھان لی، میں نے چپا چپا چھان لیا مگر بچے نہیں ملے، اتنے میں بیٹی ابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سینے پہ سر رکھ کے آنکھوں میں آنسو لے آتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان یہ ماں ہے، ماں بچوں کے بغیر کیسے رہے گی، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی جاؤ میرے محبوب کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نیچے نہ گرے، تم عرش اعظم سے پہنچ جاؤ، اللہ اللہ ذرا اہل بیت کا مقام تو دیکھو، حضرت جبریل آ تو گئے مگر دروازے پہ کھڑے ہیں، بغیر اجازت آتی اللہ، اور تم لوگ کیا کیا کہہ دیتے ہو سیدوں، تبھی تو اعلیٰ حضرت کے بھائی بولے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بولو گے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبریل بھی آتے اور قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، اور قدر والے جانتے